بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ سورۃ فاتحہ میں چھپا ہوا 7 نمبر کا کیا راز ہے۔ آج ہم سورۃ فاتحہ کے ہر انگیز رازوں پر بات کریں گے جو پورے کلام مجید کا خلاصہ سمجھی جاتی ہے۔ اسے ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت ہے اور اسے سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں 7 آیات ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ کتاب ہمیشہ سے لوح محفوظ میں موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے وہ فیصلے جو آسمانوں پر تحریر کیے گئے ہیں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے محفوظ ہے۔ قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو اس کی تلاوت کرتے ہیں وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ اس کی تلاوت نہ صرف قلبی سکون کا ذریعہ ہے بلکہ اس میں وہ علم و حکمت پوشیدہ ہے کہ وہ زندگی بدل سکتا ہے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے قرآنی معجزات بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ جب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں تو سب سے پہلی سورۃ فاتحہ آتی ہے جو اپنے اندر بے پناہ حکمت سمیٹے ہوئے ہے۔ اگر کوئی شخص اس سورت کو ترجمے و تفسیر کے ساتھ پڑھے تو یقیناً اس کی زندگی میں حیران کن تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے اور نمبر 7 کا حصہ انسانی زندگی کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے۔ 7 آسمان، 7 زمینیں، 7 بر اعظم، حج میں 7 چکر، شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل بھی 7 مرتبہ پریکٹس کیا جاتا ہے، اور انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم کے 7 آرگنز یعنی 7 اعضاء زمین پر لگتے ہیں، یعنی ماتھا، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں سمیت۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا، اور یہ واقعہ قرآن پاک میں 7 مختلف جگہ مقامات پر بیان کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح دنیا میں پائی جانے والی بنیادی دھاتیں بھی 7 ہیں جنہیں فارسی میں 7 گنجینہ بھی کہا جاتا ہے، جن میں سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، سیسا ہے، تانبا ہے اور ٹین ہے، اور اس کے 7 جست وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اور حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں عربی زبان کے 7 حروف استعمال نہیں کیے گئے۔ یہ ایک منفرد معجزہ ہے۔ اس سورت کو روح قرآن مجید بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہو جائے گی، بے اثر ہے، شفا کا ذریعہ بھی ہے۔ ایک بار ایک شخص کو بچھو نے کاٹ لیا تھا، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سورۃ فاتحہ پڑھی تو اللہ کے حکم سے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ اسی طرح جو شخص کثرت سے اس سورت کو تلاوت کرتا ہے تو اس کو جنت کی روشنی عطا کی جاتی ہے اور اس کے لیے ہدایت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنت کی روشنی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں دنیا میں جنت کی روشنی کے طور پر بھیجی گئی ہیں، سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ، اور یہ سورت مکی دور میں نازل ہوئی جو دوبارہ 2 بار وحی کی گئی۔ یہ سورت، اس کے کئی نام ہیں، اور اگر سورۃ حجر کو پڑھا جائے تو سورۃ حجر میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کلام مجید کی 7 آیات خاص نجات کے ساتھ عطا کی ہیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور سائنسی اعتبار سے بھی سورۃ فاتحہ کی تلاوت دل کی حفاظت کرتی ہے اور پڑھنے والا تنگ دستی سے ہمیشہ بچا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی سب سے بہترین سورت فاتحہ ہے اور اس کے ذریعے سانپ کے زہر کا علاج بھی ممکن ہے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی رحمت، جزا اور سزا، بندگی، ہدایت اور نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا شامل ہے،
اس صورت میں بندہ اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوتا ہے اور اللہ سے سیدھا راستہ دکھانے کی دعا کرتا ہے۔ اس لیے صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کرتے وقت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، پھر اپنی عجز و محتاجی کا اظہار کرنا چاہیے اور آخر میں سیدھے راستے کی ہدایت مانگنا چاہیے۔ یہی طریقہ سورۃ فاتحہ میں سکھایا گیا ہے۔ اللہ ہمیں سورت کی برکتیں نصیب کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بہن بھائیو، بیٹے بیٹیو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔